السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں۔ میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ۔ آج آپ تمام کے روبرو آنے کا میرا مقصد یہ ہے، تحریک مسلم شبان کے زیر اہتمام گستاخ رسول پر مشاورتی اجلاس 19 نومبر کو میڈیا پلس میں 2 بجے بروز ہفتہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں تمام دانشور حضرات اور مفتی حضرات اور عالم اور جو سینے میں قوم اور ملت کا جذبہ رکھنے والے تمام کو مدعو کیا جا رہا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ یہ بھی تمام جو بھی لوگ یہ میڈیا میں سوشل میڈیا میں یہ بات دیکھیں گے، یہ تمام کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے سمجھ کے تمام کے تمام زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں اور یہ اجلاس کو کامیاب بنائیں، کیونکہ آج جو ماحول بنا ہوا ہے 2014 سے جو بی جے پی گورنمنٹ جب سے آئی ہے، جب سے مسلسل اور یہ لوگ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ہندو اور مسلمان آزادی سے لے کے آج تک تمام متحدہ طور پر ایک دوسرے ایک شیر و شکر کی طریقے سے زندگی گزارتے آئے۔ لیکن جب سے 2014 آئی، جب سے یہ لوگ ماحول کو اتنا پراگندہ کر دیے ہیں اور اتنا یعنی کہ ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہندوستان میں 1947 اور 48 کے اندر جو بھی مسلمانوں نے اپنا خون بہایا وہ آپ کے سامنے کوئی کھلی کتاب ہے، جبکہ یہ جو RSS کے جو آج اپنے آپ کو بی جے پی کے حکمران بن کر جو آئے ہیں، یہ اس وقت میں تو یہ مرسی پٹیشن ڈال کر یہ تو اپنے آپ کو جان چھڑا کے یہ پروٹیسٹ سے ہندوستان کی آزادی سے دور ہو کے انگریزوں سے یعنی کہ تلوے چاٹ رہے تھے۔ آج یہی لوگ مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم یعنی کہ ہندوؤں کے ہمدرد ہیں اور مسلمانوں کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ ہندو اور مسلمان تو شیر و شکر کی طریقے سے زندگی گزارتے آئے۔ آج ایک نیا قانون لے کے آئے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی NRC ہو یا CAA ہو یا MPR ہو، یہ تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک ٹارگٹ بنانا اور کوئی طریقے سے بھی ہم اپنے آپ کو حکمران بنے رہنا اور حکومت میں پاور میں رہنا، یہ ان لوگوں کی کوشش رہی ہے اور یہ کوشش جاری ہے، آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی طریقے سے آپ دیکھے ہوں گے کہ یوگی آدتیہ ناتھ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بٹو گے تو کٹو گے۔ افسوس جب کہ کوئی ہم رہیں گے تو نیک رہیں گے، ہم سب مل کے رہیں گے تو نیک رہیں گے، اور ماب لنچنگ کرنا کس کا کام ہے؟ ظلم زیادتی کرنا کس کا کام ہے؟ کچھ معمولی چھوٹے سے مسلمان سے کوئی واقعہ ہو جائے تو گھروں کو بلڈوز کرنا کس کا کام ہے؟ اور یہ زیادتی حکومت کے میں رہتے ہوئے اس طریقے سے کرنا کہ کوئی کانسٹیٹیوشن سکھایا ہے؟ نہیں سکھایا ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جو کبھی بھی دیکھتے ہیں ہمارا 80 اور 20 کا پرسنٹیج ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہندو خطرے میں ہے۔ یہ کیسی گفتگو ہے، کیسے طریقے سے یہ لوگوں کی سوچ ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، بھٹکایا جاتا ہے، ان لوگوں کے ذہنوں کو مقدر کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزوں کو سوچنے کی بات ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ کبھی آپ ہمارے کوئی بھی مذہب میں کسی مذہب کی کو برا بھلا کہنا ہے، کسی مذہب کی بے عزتی کرنا ہے، کسی مذہب کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہے، کوئی مذہب کسی کو نہیں سکھاتا کہ ایک دوسرے کے مذہب کی بے عزتی کرے۔ آپ ہمارے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمانوں کی طرف سے کوئی دن ہم نے کوئی ہمارے تہواروں میں کبھی کوئی مندر کو، کوئی چرچ کو یا کوئی گرجا گھر کو ہم نے کبھی کسی وقت میں بھی کوئی نہ ٹارگٹ کیا، نہ ہم ادھر سے جاتے ہوئے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، بلکہ ہمارا ایک اپنا ایک ڈسپلن رہا، جو ڈسپلن کو ہم نے برقرار رکھا۔ لیکن ہم آج تک اپنے ہوش میں آئے جب سے ہم آج تک یہ دیکھتے آتے ہیں کہ ہر وہ ان کے تہوار میں سوائے ہندو اور مسلمان کرنے کے اور شر پیدا کرنے کے، زہریلے سلوگنز دینے کے، وہاں پر ڈی جے بجانے کے، وہاں پر عبادت گاہوں کے بعد آ کے روک کے شرارت کے باتیں کرنے کے اور لا اینڈ آرڈر پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کرنے کے، اور مسجدوں کے اوپر جھنڈے لگانے کی کوشش کرنے کے، اپنے ہر ایک جھنڈوں کو نکال کے گیروے جھنڈے لگانے کی کوشش کرنے کے، اور جو زیادتیاں نہیں ہو سکتی وہ زیادتیاں کرنا اور کوئی نہ کوئی طریقے سے شر پیدا کرنا، یہ اپنا ایک جب سے حکومت آئی ہے یہ لوگوں کے پاس یہی چلتے آ رہا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم کو اور آپ کو ہوش میں آنا ہے اور ایک طریقے سے بیٹھ کے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر پرابلم نہ ہو اور کوئی ایک دوسرے کے خلاف یہ جو زہر جو ڈے بائی ڈے جو بھرا جا رہا ہے منہ سے بھولے بھالے ہندو بھائیوں میں، اس کے تعلق سے آپ اور ہم سوچیں اور کس طریقے سے اس کو عمل کرنا ہے، یہ بات کے اوپر ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آئے دن شان گستاخ رسول جو شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو من میں آئے وہ اپنی طرف سے بولتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اور آپ صرف جذبات میں آ کے صرف
ایک اپنے پولیس اسٹیشن میں درخواست دیتے ہیں اور ایک سوشل میڈیا پہ یعنی کہ پوسٹ کرتے ہیں اپنے جو جذبات ہیں، احساسات ہیں، اس سے سامنے والے حکومت جو ہے ان کو برابر شیلٹر دے رہی ہے، ان کے اوپر جو صحیح طریقے سے قانونی کارروائی نہیں کر رہی ہے، اس سے ان کی ہمتیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں آپ اور ہم بیٹھ کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سوچنا ہے، کیونکہ گزشتہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نپور شرما ہو یا نوین جنڈل ہو یا مثال کے طور پہ راجہ سنگھ ہو یا مثال کے طور پہ یاتی نرسنگھ آنند ہو، یہ تمام کے تمام حضور کی شان میں مسلسل یہ لوگ گستاخی کرتے آ رہے ہیں۔ اگر ان کو پی ڈی ایکٹ لگا کر یا یو اے پی اے جب تک کہ نہیں لگائیں گے، ان کو جب تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں ڈالیں گے، یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں کو روکنا ہے اور اس کے لیے ہم کو اور آپ کو تمام کو بیٹھ کے صحیح سنجیدگی سے اس معاملے میں یعنی کہ حرکت کرنا ہے، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا نہ ہو، کیونکہ غیر ضروری کے مسلمانوں کے ساتھ ٹارگٹ کرنا اور مسلمانوں کو بھولی بھالی عوام کو زدوکوب کرنا اور ان کے ساتھ عموماً جینوسائڈ کرنا، یہ کئی واقعات ایسے آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2020 میں جبکہ مثال کے طور پر شاہین باغ کا جو ٹارگٹ بنایا گیا، اسی کا نتیجہ تھا کہ دلی میں اشوک وہار ایک بستی کے اندر جو مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور تمام بستی کو جلایا گیا، 6 مساجد کو شہید کیا گیا، وہاں کے مسلمانوں کو 45 تا 50 مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو یہ بتانا کہ شاہین باغ تم ڈال کے جو ہم سی اے ڈبل اے ایم پی آر اور این آر سی کے تعلق سے تم جو ہمارے ساتھ حکومت میں مقابلہ کر رہے ہیں، ہم کیا ہے بتاتے ہیں۔ یہ جو کوشش کی گئی ہے، یہ صرف اور صرف یہ امت شاہ کی طرف سے اور یہ حکومت کی طرف سے ایک زہریلے طریقے سے ایک ٹارگٹ بنا کے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے ہم پاور میں ہیں، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ پولیس کے ڈریساں پہنا کے یہ آر ایس ایس کے کتوں کو اس طریقے سے ماحول خراب کیا گیا تاکہ کوئی طریقے سے اپنے قانون کو ہاتھ میں لے اور ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائے، جبکہ ہم ایک صحیح شہری ہیں۔ ہم کبھی کسی کے ساتھ لا اینڈ آرڈر کو کبھی ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے ہاتھ پہ لینے کی، نہ تو ہم کسی کے غلط یعنی کہ سلوگنز دیتے ہیں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ امن اور شانتی برقرار رہے شہر میں، ہر جگہ پر امن اور سلامتی کے ساتھ صبح رہے اور ایک دوسرے کی عزت کریں۔ لیکن افسوس کہ ڈے بائی ڈے جو ماحول دکھ رہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے یہ لوگ شرارت کرتے ہیں۔ آپ کو اگر مثال لینا ہے مسلمانوں کی تو آپ جا کے انڈونیشیا کی مثال لیں۔ آپ جا کے انڈونیشیا میں دیکھیں 90% مسلمان ہیں، وہاں پر صرف 2% خالی ہندو ہیں۔ وہاں پر 11,000 مندریں ہیں، لیکن مجال ہے کوئی مسلمان اگر ایک مندر کو بھی ان کی چھیڑنے کی کوشش کرے یا ان کی تہواروں پر کبھی ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے یا کوئی ایسے جو ان کے جو زہریلے جو نعرے وغیرہ لگا کے جو فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی مسلمان کرے، کیونکہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ نقصان پہنچائے یا کسی کو غلط طریقے سے نعرے لگائیں اور کسی کو ذہنوں کو مقدر کریں، یا ہم اپنے طرف سے اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ امن اور شانتی سکھاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بڑھیا جو ہندو عورت تھی وہ کچرا ڈالتی تھی، ایک مرتبہ وہ کچرا نہیں ڈالی تو اس کے جواب میں انہوں نے اس کی عیادت کی جا کے کہ کیسی ہم طبیعت آپ آج کچرا نہیں ڈالے بول کے۔ یہ ہمارا اسلام ہوتا ہے، ہم کبھی کسی کو بدلہ لینے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم اپنی انسانیت کو بتا کے ہم ان کو اپنی طرف سے راغب کرنے والے ہیں، اور ہم کبھی کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے میں نہیں ہیں۔ اور ہم آپ تمام کے سامنے یہ میسیج پاسان کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو 19 تاریخ کو بروز ہفتہ یعنی کہ کل جو بھی لوگ اپنے یہ میرے میسیج دیکھیں گے وہ لوگ برابر آئیے اور آ کے یہاں پر اپنے گستاخ رسول کے سلسلے میں جو ڈے بائی ڈے جو گورنمنٹ بھی اس کے اوپر سیریس ایکشن نہیں لے رہی ہے، اس کو کس طریقے سے ایکشن لینا اور کس طریقے سے کام کرنا، اس کے اوپر آپ اور ہم بیٹھ کے سوچیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میری میسیج کو سمجھیں گے اور آنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔